بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے آج کی جو رات ہے یہ جمعہ کی رات ہے۔ عزیز بھائیوں، جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اور جو جمعہ کی رات ہوتی ہے اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن اور احادیث کے اندر جمعہ کی رات کے اور جمعہ کے دن کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اور عزیز بھائیوں، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے متعلق بہت سے اعمال قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اسی طریقے سے جمعہ کی رات کے متعلق بھی چند اعمال ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جیسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الغرض جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو، بڑی فضیلت والے یہ دن ہے اور بڑی فضیلت والا یہ وقت ہے اور بڑی قدر ہے۔ عزیز بھائیوں، جمعہ کے دن مختلف اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل درود شریف کا بھی عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ایک امتی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اور عزیز بھائیو، درود شریف اتنا اونچا عمل ہے اور اتنا مبارک عمل ہے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین کے بھی مسئلے کو حل فرماتے ہیں اور آخرت کے مسئلے کو بھی حل فرماتے ہیں، اور دنیا کے جو مسائل اور جو دنیا کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ یوں کہہ دیجئے کہ درود شریف ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ عزیز بھائیو، درود شریف کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور عزیز بھائیو، قرآن مجید سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے افضل درود شریف اور درود شریف میں سے سب سے اونچا درود کون سا ہے؟ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیم ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ پر کس طریقے سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیم سکھایا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ درود میں سب سے افضل درود اور تمام درود کا سردار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ درود ابراہیم ہے۔
کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف، درود ابراہیم پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود ابراہیم وہی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اور بھی بہت سارے درود ہیں اور درود شریف کے مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا درود شریف کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ درود شریف کا تعلق خاص جمعہ کی رات سے ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے پائے کے امام اور بڑے اونچے پائے کے محدث اور بڑے اللہ والے نبی کے عاشقین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ جمعہ کی رات میں ایک درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اکثر حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کی رات میں وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی درود شریف کے طفیل اور اسی درود شریف کی برکت سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور ان کو معاف کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی۔ کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عمل کی بدولت معاف کر دیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ 5 درود شریف ہے جس کو میں جمعہ کی رات میں پڑھا کرتا تھا۔ کتنے بھائی؟ 5۔ یہ 5 درود شریف ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت فرما دی، اور یہ درود شریف میں اکثر جمعہ کی رات میں پڑھا کرتا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جمعہ کی رات ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس درود شریف کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے وہ درود شریف کون سا ہے، وہ 5 درود کے الفاظ کیا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو معاف کر دیا۔ وہ درود شریف کے الفاظ یہ ہیں، سب سے پہلے نمبر کے اوپر اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، پڑھیے اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، یہ پہلا درود ہوا۔ دوسرا درود وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ، وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ، یہ 2 درود شریف ہو گئے۔ تیسرا درود وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ۔ نمبر 4 وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، یہ 4 درود شریف ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر وصلی علی محمد کما ينبغي الصلاة علیہ، وصلی علی محمد کما ينبغي الصلاة علیہ، وصلی علی محمد کما ينبغي الصلاة علیہ۔ عزیز بھائیو، یہ 5 درود شریف کہ وہ برکت ہے کہ جس کے طفیل اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جلیل القدر امام اور اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج جمعہ کی رات ہے، یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور ویسے بھی جمعہ کی رات، جمعہ کا دن یہ بہت مبارک وقت ہے اور اللہ تعالیٰ ان وقتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے جمعہ کی رات میں بھی، جمعہ کے دن بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے اور جتنا ہو سکے اپنے وقت کو درود شریف پڑھنے میں لگائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی رات کی بھی اور جمعہ کے دن کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ کے نبی سے سچا عشق نصیب فرمائے، اور ایک ایک سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ